نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے بارے میں فرمایا گیا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں۔ دعا وہ بہترین تحفہ ہے جو ایک مومن دوسرے کو دیتا ہے۔ دعا ٹال دیتی ہے ہر آفت کو جو اتری اور جو ابھی نہیں اتری۔ نہیں بدلتی تقدیر کو کوئی چیز مگر دعا۔ یاد رکھیے گا کہ غافل دل سے کی گئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حاضر دل کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیے گا تو ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم دعا کریں گے، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر کے کیجیے گا، دعا کے الفاظ کو محسوس کر کے کیجیے گا، اور دعا وہ جو یقین اور وثوق سے کی جائے نا تو ہی قبول ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میرے رب تجھ سے مانگ کر تو میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، کہ مجھے یقین ہے میرا رب کہ تو میری دعا سنتا ہے، ضرور سنتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یقین اور وثوق کے ساتھ دعا کیجیے گا، ضرور مستجاب ہوگی۔ اور پھر میرے رب کے تو دینے کی شان ہی نرالی ہے، کبھی وہی دے دیتا ہے جو مانگا ہے اور کبھی کچھ اور دے دیتا ہے، کبھی بن مانگے دے دیتا ہے، کبھی کسی آفت کو ٹال دیتا ہے اور کبھی آخرت کے ثواب اور اجر کے لیے اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ بڑی حیا والا ہے، اسے خالی ہاتھ لوٹاتے شرم آتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات سے کریں گے، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں گے، اسم اعظم بھی پڑھیں گے، درود پاک بھی پڑھیں گے۔ میرے ساتھ ان ساری دعاؤں کو ضرور دہرائیے گا کیونکہ یہ سب کچھ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں عرش الہی تک ضرور پہنچیں گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے نبی مہرباں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے قبولیت دعا کے نسخے سے آج اس دعا کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کے لیے جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی تکمیل کی محفل ہے۔ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے اور دل میں تیری محبت اور یاد ہے۔ تو حیا والا ہے، تجھے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے شرم آتی ہے۔ الہی ہماری تمام دعاؤں کو آج قبول فرما لے۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اللہ تیرے رحم،
تیرے کرم اور تیرے فضل سے، وما توفیقی الا باللہ، اللہ تو نے حالات دیے، تو نے صحت دی، تو نے گھر والوں کو معاون بنایا، تیری ہی توفیق سے ہم نے یہ قرآن سنا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ الہی روزے کی حالت میں بیٹھ کر اس قرآن کو سنا، قبول فرما لینا۔ اللہ اسے اپنی رضا کا ذریعہ بنا دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام سامعین، منتظمین، سب کی ساری کوششوں کو قبول فرما لینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم، ایک ایک بولا اور سننے جانے والا لفظ، ایک ایک لکھے اور لکھائے جانے والا حرف قبول اور منظور فرما لینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے ہر ایک کی ایک ایک کوشش اور سعی دیکھی، اللہ انہی کوششوں کا اجر بڑھا چڑھا کر عطا فرما دینا۔ اللہ یہ ہماری بڑی چھوٹی سی، بڑی ناقص سی کوشش ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ خالصتاً تیری رضا کی کوشش ہے، اللہ اسے قبول فرما لینا۔ الہی اپنی رضا کا پروانہ تھما دینا۔ اللہ ہم سے جو کمیاں، جو کوتاہیاں ہوئیں ان کو درگزر فرما دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے کرم سے، تیرے فضل سے یہ جو علم کا خزانہ تو نے ہمارے سینوں میں ڈالا، اللہ اس کی حفاظت کی توفیق بھی عطا فرمانا۔ اللہ اس علم کی حفاظت کے لیے اس کو اپنے عمل میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو علم تو نے دیا اس پر عمل آسان کر دے، اللہ اس راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس راستے میں ایسے ساتھی، ایسے قافلے اور ایسی جماعتوں کا حصہ بنا جو دوڑ دوڑ کر تیرے راستے کی طرف پلٹ پلٹ کر واپس لے کر آئیں۔ الہی ہمارے گھر والوں کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے۔ الہی اس صراط مستقیم پر ہمارے قدم جما دے۔ الہی نیکیاں کرنا آسان بنا دے، گناہوں کو کرنا مشکل بنا دے، ہمارے دل بدل دے، ہماری سوچوں کو بدل دے۔ الہی ہماری ترجیحات بدل دے، ہمیں بدل کے ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ عبادتوں کا حسن عطا فرما دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ الہی ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے۔ الہی نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے۔ الہی نمازوں کا حسن عطا فرما، ان میں خشوع خضوع عطا فرما، نمازوں میں تیری ملاقات کا احساس مل جائے، تیرے سامنے حاضر ہونے کا خوف مل جائے۔ الہی ایسا نمازی بنا دے کہ باب الصلاۃ میں سے داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ الہی ہماری نسلوں میں سے کوئی بے نمازی نہ اٹھانا۔ الہی ہمارے گھر کے مردوں کو مسجدوں کا آباد کار بنا دے۔ اللہم تقبل صیامنا، اللہم تقبل سجودنا و رکوعنا برحمتک یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرما لے، ان روزوں کو تقویٰ کے حصول، دلوں کی نرمی کا ذریعہ بنا دے، ان روزوں کو ضبط لسان اور ضبط نفس کا ذریعہ بنا دے۔ الہی ان روزوں کو باب الریان سے داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ یا رحم الراحمین، جو تیرے گھر حاضر ہوئے، جنہیں عمرے کی اور حج کی سعادت نصیب ہوئی، الہی ان کی حاضری کو قبول اور منظور فرمانا، اور الہی جو تیرے گھر آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ ان کو وہاں کی حاضری کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہی تو مہربان ہے۔ اللہ ہمیں ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم،
عطا فرما دے۔ الہی ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین کے مددگار ازواج عطا فرما دے۔ اللہ اخلاق کا حسن عطا فرما دے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بد اخلاقیوں سے بچا، بد زبانیوں سے بچا، بدتمیزیوں سے بچا، اللہ زبان کے فتنوں سے بچا۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس زبان سے قرآن کی تلاوت کریں، تیرا ذکر کریں، پھر اسی زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلی اور لوگوں کا مذاق اڑانے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حسن اخلاق بھی دے، حسن عبادات بھی دے اور حسن معاملات بھی عطا فرما دے۔ اللہ دلوں کی تنگی سے بچا، اللہ مومنین، متقین، محسنین، عباد المخلصین کی صف میں شامل فرما دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاقی وعملی من الریائی واللسانی من الکذبی وعینی من الخیانتی فإنک تعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور۔ الہی ہمارے دلوں کو نفاق سے، عمل کو ریا سے اور زبان کو جھوٹ سے اور آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ الہی ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اسے قلب سلیم عطا فرما دے۔ دلوں کو تکبر اور حسد سے بچا، آپس کے کینے، بغض اور بخل سے بچا، حرص اور ہوس اور طمع اور لالچ سے بچا، حرام چیزوں کی خواہشوں سے بچا۔ الہی دنیا کی محبتوں سے غنی کر دے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے۔ حب الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے اور اس محبت کے تقاضے سمجھنے والا بنا دے اور ان تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے غموں اور فکروں سے بے فکر کر کے فکر آخرت سے آشنا کر دے۔ سفر عدم کی تڑپ، فکر اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی ہمیں اپنے کام کا بنا لے، اپنے لیے منتخب فرما لے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ توکل اور قناعت کے زیورات سے آراستہ فرما دے۔ الہی تیرے آگے جھولیاں پھیلائے مانگ رہے ہیں، تیرے علاوہ کس سے مانگیں، کس کے آگے جھولیاں پھیلائیں۔ الہی دعائیں قبول فرما لے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہ محسن، ہمارے والدین، ہمارے وہ ماں باپ جنہوں نے ہم پر رحم کیا، الہی تو بھی ان پر رحم فرما۔ اللہ جنہوں نے کھلایا، پلایا، پڑھایا، لکھایا، اللہ جہاں آج ہم ہیں، الہی تیرے کرم سے انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ الہی ان ہستیوں پر اپنا کرم فرمانا، ان پر اپنا رحم فرمانا، ان کی کوششوں کو قبول فرما لینا۔ الہی ان کی ایک ایک قربانی کو قبول فرما لینا۔ الہی جن کے والدین حیات ہیں، اللہ ان کے ہر دکھ کو، ہر غم کو، ہر پریشانی کو، ہر بیماری کو، ہر تنگی کو، ہر تکلیف کو ان سے دور کر دے۔ الہی ان کو اس سے بچا کر رکھ۔ الہی ان کو ہر معذوری اور محتاجی سے بچا کر رکھ۔ الہی جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان جنت کے دروازوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کا حق شناس بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان محسنوں کی اطاعت میں، ان کی محبت میں، ان کی خدمت کرنے میں جو کمیاں رہ گئیں، الہی درگزر فرما دے۔ الہی ہمارا نام فرما بردار اولادوں کی صف میں شامل فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری امی کو صحت والی زندگی عطا فرما، انہیں ارذل العمر سے بچا۔ الہی کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، الہی کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، ان سے راضی ہو جانا، ان سے خوش ہو جانا، ان کی تمام کوششوں کو اور قربانیوں کو قبول فرما لینا۔ الہی جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں،
اور ہمارے عزیز و اقارب جو رخصت ہو چکے ہیں، الہی ان کے حق میں آج کی نشست کی دعائیں قبول فرما لینا۔ الہی ہمارے ماں باپ کو بخش دینا، انہیں معاف کر دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ابو کو بخش دیجیے گا، انہیں معاف کر دیجیے گا، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائیے گا۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافیہم وعاف عنہم واکرم نزولہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخلهم الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ الہی ان پر اپنا رحم فرمانا، کرم فرمانا، ان کی قبروں کو روضۃ الجنہ بنا دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے جدائی کے دکھ تڑپاتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، ان کی کمی کبھی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ ان سے یہ جو عارضی جدائی ہے، اس کو جنت کی ملاقاتوں سے دور کر دینا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں محلات میں جمع کر دینا۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اساتذہ کرام کے لیے جنہوں نے ہمیں دین کا، دنیا کا علم سکھایا، الہی ان پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا۔ الہی ہماری دعائیں ان کے حق میں اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمانا۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، دلوں کو امن اور سکون سے مالا مال کر دے۔ الہی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے ازواج کے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے آنکھوں کی بہار بنا دے۔ الہی جن کے گھروں میں جو جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، دوریاں ہیں، الہی اپنے کرم اور فضل سے دور کر دے۔ الہی ہمارے شوہروں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھنا۔ اللہ ہمیں جدائی اور تنہائی کی آزمائش سے بچانا۔ اللہ ان کو صحت، قوت اور ایمان عطا فرمانا۔ اللہ میری وہ ساری بہنیں، وہ میرے ساتھی، وہ میری مائیں جن کے شوہر رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو ایمان اور صبر عطا فرما اور ان کو اس صبر کا بہترین اجر عطا فرما۔ اللہ ان کی تنہائیوں میں تو ان کا ولی بن جا، ان کا کارساز بن جا، ان کا نگران بن جا، ان کا کفیل بن جا۔ اللہ ان کی اولادوں کو ان کا حق شناس بنا دے اور فرما بردار بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو نے بے تحاشا نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ الہی نعمتوں کے زوال سے بچا، الہی نعمتوں کا حساب آسان کر دینا۔ ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ ربی ھب لی من الصالحین۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ الہی جو بیٹے مانگتے ہیں انہیں بیٹے عطا کر، جو بیٹیاں مانگتے ہیں انہیں بیٹیاں عطا کر۔ الہی اپنی نعمت اور اپنی رحمت سے کسی کو محروم نہ رکھ۔ الہی سب کی مرادیں پوری کر دے۔ الہی ہماری اولادوں کے نیک نصیب فرما دے، نیک صالح ازواج عطا فرما دے۔ الہی اولادوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی ہماری اولادوں کو تو اپنا فرما بردار بنا، اپنا عبادت گزار بنا، اپنا اطاعت گزار بنا، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ الہی ہماری نسلوں کو حامل قرآن، عامل قرآن بنا۔ الہی ہماری اولادوں کو صحت والی لمبی زندگیاں عطا فرما، ان کو اس دور کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچا کر رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ الہی ہمارے بہن، ہمارے بھائی، ہمارے ماجائے، الہی ان پر بھی اپنا رحم اور کرم فرما، ان کو بہترین صحت اور بہترین حالات عطا فرما، رزق حلال آسانی اور سہولت سے عطا فرما۔ الہی ان کے ازواج اور ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، ان کی آنکھیں ان کی اولادوں سے ٹھنڈی رکھ اور ان کی اولادوں پر ان کا سایہ قائم رکھ۔
الہی تو رازق ہے، رزق کی کنجیاں تیرے پاس ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق کی تنگیوں سے بچا، جس جس کو جو تنگی ہے الہی اپنے نظر رحمت سے اس کو دور فرماتے، رزق حلال عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوکریوں میں، کاروباروں میں برکتیں عطا فرما۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یا شافی ہمارے بیماروں کے لیے کافی ہو جا، یا شافی ہمارے بیماروں کے لیے کافی ہو جا۔ اذہب الباس رب الناس انت الطبیب وانت الشافی۔ امسح الباس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بیمار ہیں، جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، اللہ جس کو جو بیماری ہے تو جانتا ہے۔ الہی کسی ماں نے، کسی نانی نے، کسی دادی نے، کسی بیوی نے، کسی بہن نے، کسی خالہ نے، کسی بیٹی نے لکھ لکھ کے دعاؤں کے لیے کہا ہے، الہی تو سب کی حالتوں کو جانتا ہے، تو سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ الہی سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماریوں کو شفا میں بدل دے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ طبیبوں کو پہچان، دوائیوں کو شفا کا ذریعہ بنا دے، جراحوں کے ہاتھوں کو شفا کا آلہ بنا دے۔ الہی بیماریوں کو ایسے دور کر دے کہ ان کا شبہ بھی باقی نہ رہے۔ بے شک شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو ہی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، تیرے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ الہی ہر ایک کو شفا عطا فرما۔ اور الہی بیماری میں صبر اور ایمان اور اس صبر کا بے پناہ اجر عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وطن، ہمارے پیارے پاکستان، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس عزیز وطن کو ہر بحران سے بچا، عدم استحکام سے بچا۔ اللہ تو خیر الحافظین ہے، اللہ حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی، اس کے مال کی، اس کے معدنیات کی، اس کے عوام کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنا کرم فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابو بکر صدیق جیسی سچی متقی قیادت عطا فرما۔ اللہ ہمیں دور فاروقی کا عدل لوٹا دے۔ اللہ ہمیں عثمان غنی جیسے مالدار عطا فرما دے، ابو ہریرہ جیسے عالم عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت علی، اسد اللہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہما، ان دونوں جیسے جرت مند، بہادر، نڈر، دلیر، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے لشکری قیادت اور سپہ سالار عطا فرما دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی بیویاں بنا دے، فاطمۃ الزہرا جیسی بیٹیاں بنا دے، فاطمہ بنت خطاب جیسی بہنیں، افرا، خنسا، اسماء، صفیہ جیسی مائیں بنا کر، ہوائیں اور بدلیاں بنا کر اپنے ملک کے حالات کو بدلنے والیاں بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نفاذ اسلام میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کا محافظ بن جا۔ اللہ امت کے حالات بدل دے۔ اللہ ہمیں متحد اور متفق کر دے۔ اللہ آج یہ جو یہود اور یہ ہنود اور یہ نصارہ، اللہ یہ جو آج ہم پر بم برسا رہے ہیں، ہم پر ہی گولے برساتے ہیں اور ہمارے ہی بچوں کو بھوکا تڑپاتے ہیں، ہمارے ہی خطوں پر قبضے کرتے ہیں اور ہم ہی کو ٹیررسٹ کہتے ہیں۔ الہی ان اصل ٹیررسٹ دہشت گردوں کو ختم کر دے۔ الہی ان کا خاتمہ کر دے، ہماری امت کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنا کرم فرما۔ اللہ غزہ لہو لہو ہے، اللہ غزہ لہو لہو ہے، اللہ کشمیر لہو لہو ہے، فلسطین لہو لہو ہے، ایران لہو لہو ہے۔ اللہ سب تیری مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ اپنی مدد فرما دے، الہی اپنی مدد فرما دے۔ الہی وہ غزہ کے بچے تڑپ رہے ہیں، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، الہی ہمارے مجاہدین کی حفاظت فرما، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما۔ الہی بے شک تو بہترین عدل کرنے والا ہے۔
الہی ان دشمنوں کی چالوں کو انہی پر پلٹ دے، الہی ان دشمنوں کی چالوں کو انہی پر پلٹ دے، الہی ہمارے بچوں کی، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، انہیں اس دور کے فتنوں سے اور آنے والے دور کے فتنوں سے بچا۔ الہی اپنا کرم کر، اپنا فضل کر، اپنا رحم کر، الہی اپنے رحم اور کرم سے ہمیں دین اسلام کے غلبے کی بہار دکھا دے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا رحیم، فاعف عنا یا اکرم الاکرمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس محفل میں ہر ایک کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، تجھ سے اپنی بخشش کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے اپنے پیاروں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ الہی ہم سب کے سارے گناہوں کو بخش دے۔ الہی بڑے گناہ گار ہیں، بڑے گناہ لے کر آئے ہیں، پر الہی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ الہی تو خود اعلان کرتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ الہی ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے سارے معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹوں کے، بڑوں کے، چھوٹے بڑے، زندوں کے، فوت شدگان کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے سب بخش دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تو نے اپنا رحم نہ کیا، اپنا کرم نہ کیا، اپنا فضل نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ الہی تیرے سوا ہمارا ہے ہی کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق اس محفل سے رخصت ہونے سے پہلے اعلان فرما دینا کہ ان سب کو کہہ دو کہ میں نے ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ الہی اپنی بخشش کا پروانہ تھما دینا، الہی ہم سے راضی ہو جانا، ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما لینا۔ الہی جو کام تیری نافرمانیوں کے کیے، تیری سرکشیوں سے کیے، حدود سے تجاوز کر کے کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ضد میں کیے، کچھ لا علمی میں کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو معاف کر دینا۔ الہی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ہمیں معلوم بھی نہیں، الہی کچھ معاشرے اور برادری کے خوف سے بھی کیے ہیں، الہی سب معاف فرما دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تیری نافرمانی کا پہنا اوڑا وہ بھی معاف فرما دینا۔ الہی ہمیں بخش دینا، ہمارے والدین کو بخش دینا، الہی سب کے سب بخش دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تیری نافرمانی کا دیکھا، جو سنا وہ بھی درگزر کر دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کسی کو رلایا یا کسی کا دل دکھایا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کے خلاف کوئی بات کر دی، کسی کے حق میں کوئی کمی کر دی، الہی کوئی خیانت کر دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب معاف فرما دینا۔ اللہ جو گناہ یاد ہیں، جن کو یاد کر کر کے توبہ کرتے ہیں، ان کو بھی معاف فرما دے، اور جو بھول چکے ہیں پر تو نے لکھ لیے ہیں، اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ الہی بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ربی انی ظلمت نفسی واغفر لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھاپے کی ارذل العمر سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیماریوں سے، معذوریوں سے، محتاجیوں سے بچا کر رکھنا۔ اللہ اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ارحم الراحمین خاتمہ بالایمان فرمانا، خاتمہ بالاسلام فرمانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے وقت تک کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا، اور موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ الہی شیطان کے وسوسوں سے اس وقت بچا لینا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نصیب فرمانا۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے وقت وہ خوبصورت چہرے والے فرشتے وہ جنت کا کفن لے کر آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری روح کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں، وہ ریشمی رومال ہو، اللہ روح ایسے نکلے کہ جیسے بوتل سے خوشبو نکلتی ہے۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اللہ موت کی بے ہوشیوں میں ہمارا معاون اور مددگار بن جانا، اللہ اس وقت اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ قبر کے اندھیرے، وہ قبر کی وحشتیں، وہاں کی تنہائی، وہاں کی جدائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں کی سزائیں ہمیں ڈراتی ہیں۔ اللہ اس قبر کی وحشتوں میں ہمارا ساتھی بن جانا، ہمارا ولی بن جانا، ہمارا مددگار بن جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے وہاں آسانیاں پیدا کرنا، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو جس کو دنیا میں سینے سے لگائے رکھا، اللہ اس کو وہاں پر قبر میں ہمارا ساتھی بنا دینا، الہی ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دینا، الہی ہماری قبروں میں روشنی کا ذریعہ بنا دینا۔ اللہ جیسے دنیا میں اس کو ہمارا ساتھی رکھا، اللہ قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنانا۔ اللہ ہماری قبروں کو روضۃ الجنہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حشر کے دن کی وحشتوں سے بچانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اللہ اس دن ہمارا ساتھی بن جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمانا۔ شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنانا۔ الہی وہ ہم سے خوش ہوں، یا الہی وہ ہم سے خوش ہوں، آپ ہم سے خوش ہوں، آپ ہم سے راضی ہوں۔ رسول اللہ کے امتی ہونے کا ہم پتہ نہیں حق ادا کر پائیں گے کہ نہیں، لیکن وہ تو رحمت للعالمین ہے، الہی ان کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے دینا، ان نورانی منبروں میں پہنچا دینا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کا حساب دے سکیں، الہی بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دینا، اپنے رحم سے جنت میں داخل کر دینا، اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دینا۔ اللہ آسان حساب کا معاملہ فرمانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے دنیا کی زندگی میں ہمارے اپنے اتنے عیبوں پر پردے ڈالے رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ذلتوں سے بچا کر رکھا، اتنی عزتیں عطا فرمائی، اللہ اس دن بھی ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دینا، اللہ اس دن کی ذلتوں سے رسوائیوں سے بچا لینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ باعمل دائی بنانا۔ اللہ ہم سب کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں تھما دینا، پل صراط پہ نور عطا فرمانا، ربنا اتمم لنا نورنا۔ الہی منہ کے بل جہنم کے اندھیروں اور گڑھے میں گرنے سے بچانا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کی آگ کا ایک قطرہ برداشت نہیں کر پاتے، الہی ہمیں جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچا لینا، الہی ہماری ہڈیوں کو، ہمارے گوشت کو، ہماری سکن کو بچا لینا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے اگلوں کو، ہمارے پچھلوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اولادوں کو، ہماری ذریت کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی حسرتوں سے بچا لینا۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غضب سے، اپنے قہر سے، اپنے جلال سے، اپنی سزا سے بچانا، اپنی جزا کے، اپنی جنت کے پروانے تھما دینا۔
اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ جنت کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمانا، الہی جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمانا، اس نعمت سے محروم نہ کرنا، اس نعمت سے محروم نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ہمارے اہل خانہ کے ساتھ، اگلوں کے ساتھ، پچھلوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگیاں عطا فرمانا، الہی محروم نہ کرنا، الہی محروم نہ کرنا۔ الہی جو وقت یہاں اکٹھے نہیں گزار سکے، جنت الفردوس میں سکون کی زندگی کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزار سکے، وہ جنت جو تو نے ہمارے ہی لیے بنائی، ہمیں اس کا مستحق بنا دے، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس میں داخل ہو جائیں۔ الہی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی کامیابیاں، کامرانیاں، بھلائیاں نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی اس محفل میں جس کے دل میں جو خواہشیں ہیں، جو خواہشیں، جو دعائیں، جو تمنائیں ہیں، الہی جن میں ان کی خیر ہے وہ ان کے لیے قبول فرمانا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، الہی جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور ہمارے حق میں تمام قرآنی اور مسنون دعائیں، انبیاء اور صالحین کی دعائیں قبول فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔